اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بولے جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے۔ بے شک اپنے جی میں بہت ہی اونچی کھینچی اور بڑی سرکشی پر آئے۔ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن مجرموں کی کوئی خوشی کا نہ ہوگا، اور کہیں گے الہی ہم میں ان میں کوئی آڑ کر دے رکی ہوئی، اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے قصد فرما کر انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کے کر دیا کہ روز ان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ جنت والوں کا اس دن اچھا ٹھکانہ ہے، اور حساب کے دوپہر کے بعد اچھی آرام کی جگہ۔ اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے اور فرشتے اتارے جائیں گے پوری طرح، اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر سخت ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح سے میں ان رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، ہائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے۔ اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے۔ اور رسول نے عرض کی اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے بعد قابل ٹھہرا لیا، اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے تھے مجرم لوگ، اور تمہارے رب کافی ہے ہدایت کرنے اور مدد دینے کو۔ اور کافر بولے قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں نہ اتار دیا، ہم نے یوں ہی بدتریج اسے اتارا کہ اس سے تمہارا دل مضبوط کرے، اور ہم نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، اور وہ کوئی کہاوت تمہارے پاس نہ لائیں گے مگر ہم حق اور اس سے بہتر بیان لے آئے۔ وہ جو جہنم کی طرف پھانکے جائیں گے، اپنے منہ کے بل ان کا ٹھکانہ سب سے برا اور وہ سب سے گمراہ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کے بھائی ہارون کو وزیر کیا، تو ہم نے فرمایا تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، پھر ہم نے انہیں تباہ کر کے ہلاک کر دیا۔ اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسول کو جھٹلایا، ہم نے ان کو ڈبو دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی کر دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور ثمود اور کنویں والوں کو ان کے بیچ میں بہت ہی سنگتیں، اور ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائی اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا۔ اور ضرور یہ ہو آئے ہیں اس بستی پر جس پر برا برساؤ برسا تھا، تو کیا یہ اس دیکھتے نہ تھے، بلکہ انہیں جی اٹھنے کی امید تھی ہی نہیں۔ اور جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر مذاق کیا، یہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، فرمایا تھا کہ یہ ہمارے خداؤں سے بہکا دے اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے۔ اور اب جانا چاہتے ہیں جس دن عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا۔ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو کیا تم ان کی نگہبانی کا ذمہ لوگے، یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نہیں مگر جیسے چوپائے، مگر ان سے بھی بدتر گمراہ۔ اے محبوب، کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسا پھیلایا سایہ، اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرایا ہوا کر دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا۔ اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ کیا اور نیند کو آرام اور دن بنایا اٹھنے کے لیے۔ اور وہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی اپنی رحمت کے آگے مردہ سناتی ہوئی۔ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پاک کرنے والا، تاکہ ہم اس سے زندہ کریں کسی مردہ شہر کو، اسے پھلائیں اپنے بنائے ہوئے بہت سے چوپائے اور آدمیوں کو۔ اور بے شک ہم نے ان میں پانی کے پھیرے رکھے کہ وہ دھیان کریں، تو بہت لوگوں نے نہ مانا مگر نہ شکری کرنا۔
اور ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیجتے۔ تو کافروں کا کہا نہ مان، اس قرآن سے ان پر جہاد کر، بڑا جہاد۔ اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے رواں کیے دو سمندر، یہ میٹھا ہے نہایت شیریں اور یہ کھاری ہے نہایت تلخ، اور ان کے بیچ میں پردہ رکھا اور روکی ہوئی آڑ۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی، پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کی۔ اور تمہارا رب قدرت والا ہے، اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو ان کا برا کچھ نہ کریں، جو ان کا بلا یا برا کچھ نہ کریں۔ اور کافر اپنے رب کے مقابل شیطان کو مدد دیتا ہے۔ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناتا۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ لے، اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا، اور اسے سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو۔ اور وہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار، جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ بڑی مہر والا، تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ کیا ہم سجدہ کر لیں جسے تم کہو؟ تو اس کا حکم انہوں نے اور بدکنا بڑھایا۔ یہاں سجدہ تلاوت کی گئی، سب سجدہ کر لیں۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان پر برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور چمکتا چاند۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی، اس کے لیے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کریں۔ اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب، بے شک اس کا عذاب گلے کا غل یعنی توک ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں، اور ان دونوں کے بیچ اعتدال میں رہیں۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کو نہیں پوجتے، اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی نہ حق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا، بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن، اور ہمیشہ اس ذلت میں رہے گا۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لایا جیسے چاہیے تھی۔ اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب بےہودہ پر گزرتے ہیں اور اپنی عزت سنبھال لے گزر جاتے ہیں، اور وہ جب کہ انہیں ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، اور وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، اور ان کو جنت کا سب سے اونچا بالاخانہ انعام ملے گا بدلہ ان کے صبر کا، اور وہاں مجرے اور سلام کے ساتھ ان کی پیشوائی ہوگی۔ ہم اس میں رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، کیا ہی اچھے ٹھہرنے اور بسنے کی جگہ ہے۔ تم فرماؤ تمہارے کچھ قدر نہیں میرے رب کے یہاں اگر تم اسے نہ پوجو، تو جو تم نے جھٹلایا تو اب ہوگا وہ عذاب کے لپٹ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم۔ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے اور ان کے غم میں کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی اتاریں کہ ان کے اونچے اس کے حضور جھکے رہ جائیں، اور نہیں آتی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو بے شک انہوں نے جھٹلایا تو اب ان پر آتی ہے خبریں اور ان کے ٹھٹھے مذاق کی۔ کیا انہوں نے زمین کو نہ دیکھا؟ ہم نے اس میں کتنے عزت والے جوڑے اگائے، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان کے اکثر
ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں، بے شک تمہارا رب ضرور وہی عزت والا مہربان ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جا جو فرعون کی قوم ہے، کیا وہ نہ ڈریں گے؟ عرض کی اے میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میرا سینہ تنگی کرتا ہے، میرے زبان نہیں چلتی، تو ہارون کو میرے رسول کر، اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے تو میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے قتل کر دیں۔ فرمایا یوں نہیں، تم دونوں میری آیتیں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سنتے ہیں۔ تم تو فرعون کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو رب ہے سارے جہان کا، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے۔ بولا کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن میں نہ پالا؟ تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی برس گزارے، اور تم نے کیا اپنا وہ کام جو تم نے کیا اور تم نہ شکر تھے؟ موسیٰ نے فرمایا میں نے وہ کام کیا جبکہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی، تو میں تمہارے یہاں سے نکل گیا جبکہ تم سے ڈرا، تو میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا اور مجھے پیغمبروں سے کیا، اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتاتا ہے کہ تو نے غلام بنا کر رکھے بنی اسرائیل۔ فرعون بولا وہ سارے جہان کا رب کیا ہے؟ موسیٰ نے فرمایا رب آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے۔ اگر تمہیں یقین ہو اپنے آس پاس والوں سے بولا کیا تم غور سے سنتے نہیں؟ موسیٰ نے فرمایا رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا۔ بولا تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ضرور عقل نہیں رکھتے۔ موسیٰ نے فرمایا رب مشرق اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تمہیں عقل ہو۔ بولا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا ٹھہرایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا۔ فرمایا کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لاؤں؟ کہا تو لاؤ اگر سچے ہو۔ موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، جب ہی وہ ذریح اسدہ ہو گیا، اور اپنے ہاتھ سے نکالا جب ہی وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا۔ بولا اپنے گرد کے سرداروں سے کہ بے شک یہ دانا جادوگر ہے، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور اپنے جادو کے زور سے، تب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ وہ بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرائے رہو، شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو، وہ تیرے پاس لے آئے ہر بڑے جادوگر دنا کو۔ تو جمع کیے جادوگر اور ایک دن مقرر کے وعدے پر، اور لوگوں سے کہا کیا تم جمع ہو گئے؟ شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ غالب آئے۔ پھر جب جادوگر آئے اور فرعون سے بولے کیا ہمیں کچھ مزدوری ملے گی اگر ہم غالب آئے؟ بولا ہاں، اس وقت تم میرے مقرب ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے فرمایا ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور بولے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہماری ہی جیت ہے۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، جب ہی وہ ان کے بناوٹوں اور نگلنے لگا۔ اب سجدے میں گرے جادوگر، بولے ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تم اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ تو آپ جانا چاہتے ہو؟ مجھے قسم ہے بے شک میں تمہارے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی دوں گا۔ اور وہ بولے کچھ نقصان نہیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہمیں طمع ہے ہمارے رب ہماری خطائیں بخش دے۔ اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے اور ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی راتوں رات میرے بندوں کو لے نکل، بے شک تمہارا پیچھا ہونا ہے۔ فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے کہ یہ لوگ ایک تھوڑی جماعت ہے، اور بے شک ہم سب کا دل جلاتے ہیں، اور بے شک ہم سب چوکنے ہیں، اور ہم نے انہیں باہر نکالا اور باغوں اور چشموں اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے ہم نے ایسا ہی کیا، ان کا وارث کر دیا بنی اسرائیل کو۔ تو فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا، دن نکلے، پھر آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا۔ موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا میں اپنا عصا مار، تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ،
اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ اور ان سے پڑھو خبر ابراہیم کی، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوجتے ہو؟ بولے ہم بتوں کو پوجتے ہیں، پھر ان کے سامنے آسن مارتے رہتے ہیں، اور ان کے سامنے آسن مارے رہتے ہیں۔ فرمایا کیا وہ تمہارے سنتے ہیں؟ فرمایا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارو یا تمہارا کچھ بھلا کرتے ہیں؟ بولے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا۔ فرمایا تو کیا تم دیکھتے ہو یہ جنہیں پوج رہے ہو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، مگر پروردگار عالم وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے راہ دے گا، اور وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا۔ اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاور ہیں، اور میری سچی ناموری رکھ پچھلوں میں، اور مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں کے وارث ہیں، اور مجھے میرے باپ کو بخش دے، اور بے شک وہ گمراہ ہے، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کا، مگر وہ اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، اور قریب لائی جائے گی جنت کے پرہیزگاروں کے لیے، اور ظاہر کی جائے گی دوزخ گمراہوں کے لیے۔ ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم پوجتے تھے؟ اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا بدلہ لیں گے؟ تو ان دیے گئے جہنم میں وہ اور سب گمراہ، اور ابلیس کے لشکر سارے کہیں گے، اور وہ اس میں بہم جگڑتے ہوں گے خدا کی قسم بے شک ہم کلی گمراہی میں تھے، جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہم نہ بہکایا گیا، اور ہمیں نہ بہکایا مگر مجرموں نے۔ تو اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ کوئی غم خوار دوست، تو کس طرح ہمیں پھر جانا ہوتا کہ ہم مسلمان ہو جاتے۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، ان میں بہت ایمان والے نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے۔ نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا امین ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے رب جہان کا رب ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ کمینے ہوئے ہیں؟ فرمایا مجھے کیا خبر ان کے کام کیا ہیں، ان کا حساب تو میرے رب ہی پر ہے۔ اگر تمہیں شعور ہو، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔ بولے اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنسار کیے جائیں گے۔ عرض کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے، اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے۔ تو ہم نے بچا لیا اسے اور اس کے ساتھ والوں کو بری ہوئی کشتی میں، پھر اس کے بعد ہم نے باقیوں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم ہود نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ کیا ہر بلندی پر ایک نشانی بناتے ہو راہگیروں سے ہنسنے کو، اور مضبوط محل چنتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو؟ تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو،
اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی اور ان چیزوں سے کہ تمہیں معلوم ہے تمہاری مدد کی چوپایوں اور بیٹوں اور باغوں اور چشموں سے۔ بے شک مجھے تم پر ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ بولے ہمیں برابر ہے چاہے تم نصیحت کرو یا نہ سہو میں نہ ہو، یہ تو نہیں مگر وہی اگلوں کی ریت اور ہمیں عذاب ہونا نہیں۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا کیا ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں تم سے کچھ اس پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے، باغوں اور چشموں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم و نازک ہے، اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو استادی سے، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور ہاتھ سے بڑھنے والوں کو کہنوں پر نہ چلو، اور وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور بناؤ نہیں کرتے۔ بولے تم پر تو جادو ہوا ہے تو تم ہمیں جیسے آدمی ہو تو کوئی نشانی لاؤ اگر سچے ہو۔ فرمایا یہ ناکا، یہ اونٹنی ایک دن اس کے پینے کی باری اور ایک معین دن تمہاری باری، اسے برائی کے ساتھ نہ چھوؤ کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آ لے گا۔ اس پر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، پھر صبح کو پچھتاتے رہ گئے تو انہیں عذاب نے آ لیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فرمایا کیا تم نہیں ڈرتے، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ کیا مخلوق میں مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے جوریں بنائی، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ بولے اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے۔ فرمایا میں تمہارے کام سے بیزار ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کے کام سے بچا۔ تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر ایک برساؤ برسایا تو کیا ہی برا برساؤ تھا ڈرائے گیہوں کا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت سے مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ بن والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے فرمایا کیا ڈرتے نہیں، بے شک تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ ناپ پورا کرو اور گٹانے والوں میں سے نہ ہو، اور سیدھی ترازو سے تولو، تو لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور اگلی مخلوق کو۔ بولے تم پر جادو ہوا ہے، تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، تم تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے کرتوت ہیں۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب سے آ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، ان میں بہت مسلمان نہ تھے، بے شک تمہارا رب کی عزت والا اور مہربان ہے۔ اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اسے روح الامین لے کر اترا تمہارے دل پر کہ تم سے ڈر سناؤ، روشن عربی زبان میں، اور بے شک اس کا چرچا اگلی کتابوں میں ہے۔ اور کیا یہ ان کے لیے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو جانتے اور بنی اسرائیل کے عالم، اور اگر ہم
اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے کہ وہ انہیں پڑھ سناتا جب بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ ہم نے یوں ہی جھٹلانا پھیلا دیا مجرموں کے دلوں میں، اور وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ دیکھیں گے دردناک عذاب، تو وہ اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی، تو کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ بھلا دیکھو تو اگر کچھ برس ہم انہیں برتنے دیں، پھر آئے ان پر جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، تو کیا کام آئیں گے ان کے وہ جو برتتے تھے؟ اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہ کی جسے ڈر سنانے والا نہ ہو نصیحت کے لیے، اور ہم ظلم نہیں کرتے۔ اور اس قرآن کو لے کر شیطان نہ اترے اور اس پر قابل نہیں، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ تو سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے۔ تو اللہ کے سوا دوسروں کا خدا نہ پوچھ کہ تجھ پر عذاب ہوگا، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ اور اپنے رحمت کا بازو بچھاؤ اور اپنے تابع مسلمانوں کے لیے، تو اگر وہ تمہارا حکم نہ مانے تو فرما دو میں تمہارے کاموں سے بے علاقہ ہوں، اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا مہر والا ہے، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو، اور بے شک وہی سنتا ہے جانتا ہے۔ کیا میں تمہیں بتا دوں کہ کس پر اترے ہیں شیطان؟ اترتے ہیں ہر بڑے بختان والے گناہگار پر۔ شیطان اپنی سنی ہوئی ان پر ڈالتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کی پیروی نہ کرو، شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہر وہ نالے پر سرگرداں پھرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بکثرت اللہ کی یاد کی اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا، اور اب جاننا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن کتاب کی، ہدایت اور خوشخبری اور ایمان والوں کو، وہ جو نماز برپا رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم ان کے کوتک برے اعمال ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے ہیں تو وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہ وہ ہے جن کے لیے برا عذاب ہے، اور یہی آخرت میں سب سے بڑھ کر نقصان میں۔ اور بے شک تم قرآن سکھائے جاتے ہو حکمت علم والے کی طرف سے، جبکہ موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، ان قریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں، یا اس میں سے کوئی چمکتی چنگاری لاؤں گا کہ تم تاپو۔ پھر جب آگ کے پاس آیا ندا کی گئی، برکت دیا گیا، وہ اس کی آگ کی جلوہ گاہ میں ہے، یعنی موسیٰ، اور جو اس کے آس پاس ہیں یعنی فرشتے، اور پاکی ہے اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا۔ اے موسیٰ یہ بات ہے کہ میں ہی ہوں اللہ عزت والا حکمت والا، اور اپنا عصا ڈال دے۔ پھر موسیٰ نے اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے، پیٹ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے فرمایا اے موسیٰ ڈر نہیں، بے شک میرے حضور رسولوں کو خوف نہیں ہوتا، ہاں جو کوئی زیادتی کرے پھر برائی کے بعد بدلائی سے بدلے تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال نکلے گا سفید چمکتا بے عیب 9 نشانیوں میں فرعون اور اس کی قوم کی طرف، بے شک وہ بے حکم لوگ ہیں۔ پھر جب ہماری نشانیاں آنکھیں کھولتی ان کے پاس آئیں، بولے یہ صریح جادو ہے، اور ان کے منکر ہوئے، اور ان کے دلوں میں ان کا یقین تھا ظلم اور تکبر سے۔ دیکھو کیسا انجام ہوا فسادیوں کا۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا کیا، اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو، جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ اور سلیمان داؤد کا جنشین ہوا، کہا اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے تو وہ روکے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے نالے پر آئے ایک چیونٹی بولی اے چیونٹی اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں۔
تو اس کی خبر سے مسکرا کر ہنسا اور عرض کی اے میرے رب تو مجھے توفیق دے میں شکر کروں اور تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا اور یہ کہ وہ بھلا کام کرو جو تجھے پسند آئے اور مجھے اپنی رحمت سے اور اپنے بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے سزاور ہیں۔ اور پرندوں کا جائزہ لیا تو بولا مجھے کیا ہوا، میں خود کو نہیں دیکھتا، یا واقعی ظاہر حاضر نہیں، ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا یا ذبح کر دوں گا، یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے تو خود کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر عرض کی میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی، اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے اور اس کا بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سنوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ راہ نہیں پاتے۔ کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، اور اللہ ہی کے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور بڑے عرش کا مالک ہے۔ یہاں سجدہ تلاوت کی گئی، سب سجدہ کر لیں۔ سلمان نے فرمایا ہم دیکھیں گے، تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں ہے، پھر یہ فرمان لے جا کہ ان پر ڈال، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ عورت بولی اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا ہاتھ ڈالا گیا، بے شک وہ سلمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو۔ بولی اے سردارو، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو۔ وہ بولے ہم زور والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں اور اختیار تیرا ہے، تو نظر کر کیا حکم دیتی ہے۔ بولے بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو اسے تباہ کر دیتے اور اس کے عزت والوں کو ذلیل اور ایسا ہی کرتے تھے، اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر پلٹے گا۔ پھر جب وہ سلمان کے پاس آیا فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ بہتر اور اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے رہو۔ پلٹ جاؤ اور ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر لشکر لائیں گے جب جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی تو ضرور ہم ان کے اس شہر میں ذلیل کر کے نکال دیں گے، یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ سلمان نے فرمایا اے درباریو، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ میرے حضور متی ہو کر حاضر ہو؟ ایک بڑا خبیث جن بولا میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، میں بے شک اس پر قوت والا اور ماندار ہوں۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا اگر ایک پل مارنے سے پہلے۔ جب سلمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا، کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں نہ شکری نہیں۔ جو شکر کرے وہ اپنے بلے کو شکر کرتا ہے، وہ جو نہ شکری کرے میرا رب بے پرواہ اور سب خوبیوں والا ہے۔ سلمان نے حکم دیا عورت کے تخت اس کے سامنے واضح بدل کر بیگانہ کر دو، ہمیں دیکھے کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے یا ناواقف رہے۔ پھر جب وہ آئی اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ بولی گویا یہ وہی ہے اور ہم کو اس پر واقعہ سے پہلے خبر مل چکی اور ہم فرما بردار ہوئے اور اسے روکا اس چیز نے جسے اللہ کے سوا پوجتی تھی، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اس نے کہا گیا صحن میں آ۔ پھر جب اس نے اسے دیکھا اس سے گہرا پانی سمجھی اور اپنی ساکین کھولی، اور سلمان نے فرمایا یہ تو ایک چکنا صحن ہے شیشوں سے جڑا۔ عورت نے عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور سلمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو رب ہے سارے جہان کا، اور بے شک ہم نے سمود کی طرف اور ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا اور
اللہ کو پوجو جبھی وہ دو گروہ ہو گئے جھگڑا کرتے۔ صالح نے فرمایا اے قوم کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو، بلائی سے پہلے اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے، شاید تم پر رحم ہو۔ بولے ہم نے بڑا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہو۔ اور شہر میں 9 شخص تھے کہ زمین میں فساد کرتے اور سنوار نہ چاہتے، آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر بولے ہم ضرور رات کو چھاپا ماریں گے صالح اور اس کے گھر والوں پر، اور پھر اس کے وارث سے کہیں گے اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے، بے شک ہم سچے ہیں۔ انہوں نے اپنا سا مکر کیا، ہم نے خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کے مکر کا، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں اور ان کی ساری قوم کو۔ تو یہ ہے ان کے گھر ڈھائے پڑے، بدلہ ان کے ظلم کا، بے شک اس میں نشانی ہے جاننے والوں کے لیے۔ اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا بے حیائی پر آتے ہو تم سوچ دیکھ رہے ہو، کیا تم مردوں کے پاس مستی سے جاتے ہو اور عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ جاہل لوگ ہو۔ تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہ بولے لوط کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو ستھرا پن چاہتے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت کو ہم نے ٹھہرا دیا کہ وہ رہ جانے والوں میں ہے، اور ہم نے ان پر ایک برسایا تو کیا ہی برا برساؤ تھا ڈرائے ہوئوں کا۔ تم کہو سب خوبیاں اللہ کو اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر، کیا اللہ بہتر یا ان کے ساختہ شریک؟